تمہاری بچی کا ابھی تک رشتہ نہیں ہوا، بچے کو نوکری نہیں ملی، تمہاری شادی کو اتنا عرصہ ہو گیا کہ ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں سنا رہے۔ 5 سالوں میں بس ایک ہی بچہ یا بچی، یار آگے کا بھی کچھ سوچو۔ رشتے سے انکار کیوں کر دیا بھائی؟ اللہ، یہ تمہارے چہرے پہ اتنے دانے کیوں نکل آئے؟ پہلے تو اتنا پیارا سا چہرہ تھا، اتنے موٹے کیوں ہو گئے ہو؟ پہلے اتنا بہترین جسم تھا تمہارا، ہاں یہ تمہارے بالوں کو کیا ہو گیا ہے؟ دوستو، کیا یہ ضروری ہے کہ ہم ہر ملاقات میں، ہر ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے دوسرے کے کمزور پہلوؤں کو ہی چھیڑیں؟ ذرا ٹھہریے، رکیے اور سوچئے۔ آپ کے پاس اگر یہ سب نعمتیں ہیں تو کیا اس میں آپ کا اپنا کمال ہے؟ آپ کے بچی یا بچی کا رشتہ ہو گیا تو کیا آپ کا اپنا کمال ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، کیونکہ ایک ذات اوپر موجود ہے جو جانتی ہے کہ کون سی چیز کس انسان کو کس وقت میں دینی ہے۔ وہ ذات جانتی ہے کس کے صبر کو کس طرح ٹیسٹ کرنا ہے اور کس کے شکر کو کس طرح جانچنا ہے، لہٰذا یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ اور کیا کبھی آپ کو یہ سوال کرتے ہوئے اگلے کے چہرے کی اذیت نظر نہیں آتی؟ کیا اس کی بے بسی آپ دیکھتے نہیں؟ یقیناً سب کو نظر آتی ہوگی، لیکن کچھ لوگ محض اپنے چسکے اور اپنے دل کی اس فضول ترین تسکین کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ کسی کے بچے کے منفی پہلوؤں کو کبھی بھی نہیں اچھالنا، نہ ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کرنے ہیں جن کا تعلق انسان کی قسمت کے ساتھ ہوتا ہے۔ رشتہ کیوں نہیں ہو رہا، کیوں ٹوٹ گیا، نوکری نہیں ملی، یہ میرے سامنے بیٹھ کے جب کوئی دوسرا اس معاملے کے بارے میں سوال و جواب کرتا ہے تو سامنے والے کے چہرے کی اذیت نہیں دیکھی جاتی، سوال کرنے والا اتنا بے حس کیوں ہو جاتا ہے؟ اگر ان سب چیزوں کا ڈپریشن ہوتے ہوئے بھی آپ سے کوئی ملاقات کرنے آ جائے یا آپ سے فون پہ رابطہ کر لے تو ضروری ہے کہ آپ اس کے اس ڈپریشن میں اضافے کا ہی باعث بنے؟ ہو سکتا ہے اس نے ریلیکس ہونے کے لیے آپ سے ملاقات رکھی ہو یا فون کیا ہو۔ برائے کرم تکلیف کا باعث مت بنیں، اسے تسلیاں بھی مت دیں جب تک وہ خود اپنا مسئلہ آپ سے ڈسکس نہ کرے، بلکہ آپ کسی بھی طرح اس موضوع کو مت چھیڑیں۔ ہر ملاقات میں ایک ہی سوال مت کریں، رشتہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، نوکری نہیں ملی، گھر نہیں خریدا ابھی تک، وغیرہ وغیرہ۔ آپ کو عقل استعمال کرنی چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ جو بھی ہوگا آپ کو خود بتا دیں گے۔ بار بار پوچھنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر آپ کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو سوالات کرنے سے پہلے اپنی ذات کو خود اس جگہ پہ رکھ کے سوچئے، شاید آپ کچھ سمجھ پائیں۔ آسانیاں کیجئے، محبتیں بانٹیے اور خوش رہیے۔